ہماری یہ جو لرننگ سیریز چل رہی ہے اس میں ہم لرننگ تھیوریز کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ ہم کیسے سیکھتے ہیں اور سیکھنے کے عمل میں کون کون سی چیزیں جو ہے تو وہ شامل ہوتی ہے۔ ہماری آج کی جو لرننگ تھیوری ہے وہ ہے کنسٹرکٹیوزم۔ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ آپ امیجن کریں کہ دو کلاس رومز ہیں۔ ایک کلاس روم میں ایک ٹیچر آتا ہے اور وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ پانی کا بوائلنگ پوائنٹ جو ہے وہ 100 ڈگری سیلسیس ہے، جبکہ دوسرے کلاس روم میں ایک ٹیچر آتا ہے، وہ اپنے ساتھ پانی کا ایک کنٹینر لے کر آتا ہے اور کلاس میں ہی اس پانی کو ہیٹر پر یا چولہے پر رکھ کر گرم کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کنٹینر کے اندر جو ہے تو وہ تھرمامیٹر بھی رکھ دیتا ہے۔ اب اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں کہ اس پانی سے آہستہ آہستہ جو ہے تو وہ بھاپ نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور جو تھرمامیٹر ہے اس کے اوپر ٹیمپریچر 100 ڈگری سیلسیس آ جاتا ہے۔ اب وہ اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہے کہ بتائیں کہ پانی کا جو بوائلنگ پوائنٹ ہے وہ آپ کے خیال میں کتنا ہوگا؟ اسٹوڈنٹس نے بھاپ کو آبزرو کیا اور پھر اس کے بعد جو ہے تو وہ ٹیمپریچر کو دیکھا تو اسٹوڈنٹس نے خود جو ہے تو وہ اپنی عقل اور سوچ کی بنیاد پر یہ بتایا کہ پانی کا جو بوائلنگ پوائنٹ ہے وہ 100 ڈگری سیلسیس ہے۔ آپ کے خیال میں ان دونوں طریقوں میں کون سا طریقہ جو ہے تو وہ زیادہ ایفیکٹو ہے اور بہترین انداز میں سمجھ میں آنے والا ہے؟ یقیناً یہ جو دوسرا طریقہ ہے اس کو ہم کنسٹرکٹیوزم کہتے ہیں۔ کنسٹرکٹیوزم یہ کہتا ہے کہ علم کسی سے لے کر نہیں بلکہ خود تعمیر کرنا پڑتا ہے۔ اس کنسٹرکٹیوزم کے 3 بنیادی اصول ہیں۔ پہلا کہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا جو لرنرز ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ایکٹیولی چیزوں کو لرن کرتے ہیں، وہ پیسیو لرنرز نہیں ہوتے یا پیسیولی جو ہے وہ چیزوں کو لرن نہیں کرتے، یعنی وہ خود سوچتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں اور پھر ان غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور اس طرح نیا علم جو ہے تو وہ بناتے ہیں۔ دوسرا کہ جب ہم علم کو کانٹیکسٹ کے ساتھ جوڑ دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کسی بھی پرابلم کو یا کسی بھی ایشو کو ریئل لائف سے جوڑ دیں، یعنی کسی بھی تھیوری کو، کسی بھی نالج کو اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر لیں تو اس کو بہترین انداز میں سمجھا جا سکتا ہے۔ فار ایگزامپل ایک استاد کلاس میں آتا ہے اور گلاس میں جو ہے وہ پانی رکھا گیا ہے اور دوسرے ہاتھ میں اس کے جوس کا ڈبہ ہے۔ اب وہ گلاس کے اندر پانی کی مقدار کے برابر جو ہے تو وہ جوس ڈال لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اب ان دونوں کا تناسب 1:1 ہے۔ مطلب وہ کلاس کے اندر میتھمیٹکس کا ٹاپک ریشو سمجھا رہا ہے اور اس کے لیے انہوں نے یہ سارا پروسیجر کیا کہ گلاس میں پانی لیا اور پھر پانی کی مقدار کے برابر جو ہے وہ اس کے اندر جوس ڈالا اور پھر اس کو بتایا کہ ان کے درمیان اب جو ریشو ہے وہ 1:1 ہے، یعنی تناسب ایک جیسا ہے، اور پھر اسی کے مقدار میں دوبارہ جو ہے تو وہ جوس ڈالا اور اب اس نے بتایا کہ یہ جو تناسب ہے یہ 2:1 بن گیا ہے۔ تو اس طریقے سے جب ہم اس کو ریئل لائف کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو چیزیں بہتر انداز میں سمجھ میں آتی ہیں۔ اور تیسرا اصول اس کا یہ ہے کہ جو بھی ہم نیا علم تعمیر کرتے ہیں، کنسٹرکٹ کرتے ہیں، وہ بیسیکلی پریویس ایکسپیرینسز کا اور پریئر نالج کا جو ہے تو وہ شاخسانہ ہوتا ہے، یعنی جب ہمارے پاس پریئر نالج ہوگی کسی چیز کے متعلق تو ہم جا کے نیا علم جو ہے تو وہ تعمیر کر سکیں گے۔ لیکن ہر نظریے کی اپنی کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہے کہ جس میں وہ بہتر انداز میں کام کر سکتی ہے۔ اسی طرح کنسٹرکٹیوزم کی بھی اپنی لمیٹیشنز ہے، یعنی ہم ہر ٹاپک جو ہے تو وہ کنسٹرکٹیوزم کے اصولوں کے اوپر نہیں سکھا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو اس میں وقت زیادہ لگتا ہے، دوسرا اس میں اکثر اوقات ریسورسز زیادہ لگتے ہیں اور اس کے لیے بہت زیادہ تیاری کی جو ہے تو وہ ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن جو بھی علم ان اصولوں کے اوپر سکھایا جائے تو اس کے بہتر نتائج جو ہے تو وہ سامنے آتے ہیں۔ اس کے متعلق اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ہم سے کمنٹ میں کر سکتے ہیں۔